الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے مکہ چھوڑنے کی اجازت ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں رکھا جب تک قریش مکہ دشمنی کی آخری حد تک نہیں پہنچ گئے. آخری حد کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی رات میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. العیاذ باللہ. ادھر قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہے، ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر یہ ساری بات طے کی کس وقت میں نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے 2 سواریاں اس مقصد کے لیے خرید رکھی تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملے گی تو حضور سے انہوں نے اجازت دی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ رکھیے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی تھا کہ آپ کے جو رفیق سفر ہوں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انہوں نے ایک سواری اونٹنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی میں نے اسی مقصد کے لیے خریدی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ اونٹنی میں آپ کو ہدیہ اور گفٹ کروں، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر نہیں، میں اس اونٹنی کا اس سواری کا تجھے معاوضہ دوں گا۔ بہرحال یہ معاملہ طے پا گئے۔ اسی رات میں مشرکین مکہ نے العیاذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرنا تھا، قتل کرنے کا پورا منصوبہ تھا، اور اسی رات میں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے مکہ چھوڑنے کی اجازت ملی۔ بہرحال کیسا یہ منظر ہوگا کہ گھر کے باہر 100 لوگ کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور قتل کرنے کا پورا منصوبہ ہے، انعام کا لالچ بھی ہے۔ تو ان 100 اور جو کھڑے ہیں لوگ وہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں ہیں، کوئی معمولی نہیں، وہ جنگجو قسم کے لوگ ہیں، فن میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی تدبیر جو ہے وہ ان کی تدبیروں پہ غالب آئی، انہوں نے بھی تدبیر کی اور میرے آپ کے رب نے بھی تدبیر کی۔ فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے وہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نکلنے کا۔ تو یہاں پر ایک بات سنیے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ ایک کام لگایا۔ وہ کام کیا تھا کہ جو لوگ باہر قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ یار وہ کیسے لوگ تھے، ایک طرف صادق اور امین بھی کہہ رہے ہیں، اپنی امانتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، اور ادھر قتل کرنے کے لیے بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر تو مال جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے کہ جو لوگ قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نعوذ باللہ ان کو مال واپس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ادھر وقت کے نبی ہیں، رحمت للعالمین کی ذات ہے، صادق اور امین ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ہونا، صبح جب کریں گے تو ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے میرے پیچھے جو ہے وہ ہجرت کر کے آ جانا۔ تو امانتیں کن کی ہیں؟ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا خیر میں کہیں ادھر ادھر نہ نکل جاؤں موضوع سے۔ حضرت علی کو اپنا نائب بنایا، اللہ کے حکم سے گھر سے نکلے ہیں اور ایک تدبیر کی ہے پیارے آقا نے اللہ کے امر اور حکم سے کہ ایک مٹھی کنکری وہ لی ہے اور ان جو باہر کھڑے ہوئے گھیراؤ کر کے ان کی طرف ڈال دی ہے۔ تو پھینکی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن حقیقت میں پیچھے طاقت کس کی؟ بولے سارے، طاقت کس کی؟ اللہ کی طاقت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں پھینکی ہیں، ان کی آنکھوں میں پہنچی، اللہ رب العزت نے پہنچائی،
تو خیر وہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے نابینا ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے انتہائی آرام سے گزر گئے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہاں ہجرت کی رات بھی کنکریاں پھینکی گئیں، او بدر کی رات بھی کنکریاں پھینکی گئیں۔ بہرحال اللہ پاک کا ایک نظام تھا، ایک سبب اختیار کروایا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اسباب کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ کا دستور اور قانون یہی ہے، اللہ اسباب کے بغیر کام۔ یہاں کنکریاں پھینکنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال ہے۔ اللہ ویسے بھی تو ان کی آنکھوں کو اندھا کر سکتے تھے، ہے نا؟ ویسے بھی اندھے ہو سکتے تھے، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، لیکن یہ ہیلا، یہ سبب کیوں اختیار کروایا گیا کہ اسباب اختیار کرنا بندے کے ذمہ ہے اور کام کرنا میرے آپ کے رب کے ذمہ ہے۔ بات سمجھے؟ اچھا خیر، یہ قافلہ دو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے سیدھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان کو ساتھ لیا۔ اب یہ جناب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے، مقام حضورہ وہاں پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے مکہ کی طرف رخ کیا اور مکے کو مخاطب کیا کہ تو انتہائی مکرم مشرف شہر ہے، میری جائے ولادت ہے، لیکن یہاں کے باشندے مجھے یہاں رہنے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اے مکہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور آپ جانتے ہیں اپنا گھر کوئی نہیں چڑھتا، جتنے جم پڑ ہوئے نا بندہ انہوں کوئی نہیں چڑھتا، ہاں کوئی مجبوری پیش نہ آ جائے، وراثتیں تقسیم نہ ہو جائیں، ہاں جی، بھائی بہنوں میں وہ جائیداد تقسیم نہ ہو جائے، ہاں جی، ایسی مجبوریوں سے جو جائے ولادت ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے جہاں پر بندے کی جم پل ہوتی ہے، تو وہ بندے کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، مجبوری چھڑوا دیتی ہے۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجبور ہو کے کہا اگر یہاں کے باشندے مجھے یہاں رہنے دیتے میں کبھی بھی تجھے یہاں سے چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن میرے آپ کے رب کا کوئی اور ہی تکوینی نظام اور سسٹم تھا۔ خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ کتنے دن بھائی؟ 3 دن تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ جب مکے میں یہ بات پھیل گئی، کسی نے بتایا کہ جناب تسی ایتھے گھر دا گھیرا لے کے کھڑے ہوئے ہو، حضور تا نکل گئے، وہ تو چلے بھی گئے، اب جناب 100 اونٹوں کا لالچ، انعام کا لالچ کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا کسی حالت میں لے کر آئے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اب انعام کے لالچ میں ادھر ادھر دوڑے لگ رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، لمبا قصہ ہے، غار ثور میں جا کر کیا معاملات پیش آئے۔ بہرحال ابوبکر صدیق اندر انٹر ہوئے، غار کو صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا، اپنی چادر پھاڑ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی، تشریف لائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ران پہ گود میں سر رکھ کر آرام فرمائے ہیں، ایک سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے، اندر سے کسی نے ڈھس دیا، کالے سانپ نے ڈنگ مار دیا، جس کی زہر کی وجہ سے ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو نکلے اور وہ آنسو پیارے آقا کے رخسار پہ گرا، حضور کے چہرہ انور پہ گرا۔ میں کہتا ہوں کیسا خوش نصیب وہ آنسو تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے چہرے پہ گرا، ابو بکر کا آنسو۔ حضور بیدار ہوتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈھس لیا؟ ہائے ہائے قربان جائیں، یہ سفر ہجرت کوئی معمولی سفر نہیں ہے،
وہاں بڑے بڑے عجائبات بھی مجھے آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے معجزات بھی نظر آئیں گے۔ ہر پہلو میرے آپ کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا بکر پریشان کیوں ہے؟ لاؤ ادھر کرو۔ اپنا لعاب دہن لگایا، کہاں گئی سانپ کی زہر اور کہاں گئی اس ڈسے ہوئے کی درد، اور بکر فوراً ٹھیک ہو گئے، فوراً ٹھیک ہو گئے۔ یہ وہ لعاب ہے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، اللہ کی طرف سے شفا ملی۔ یہ وہ لعاب ہے، آج خیبر کے موقع پر حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگا، اللہ نے ان آنکھوں کو شفا عطا فرما دی۔ یہ وہ لعاب ہے، اگر کڑوے اور کھارے کنویں میں ڈالا جاتا ہے، اللہ اس کنویں کے پانی کو بھی میٹھا کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لعاب ہے جو پیارے آقا نے آب زمزم کے کنویں میں بھی ڈالا۔ مسلمانوں، ہمیں اللہ نے کیسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ آج میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی مسلمان شاید ایسا نہیں ہوگا جس نے آب زمزم پیا نہ ہو۔ جس نے آب زمزم پیا ہے، آب زمزم کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوٹھے کی، پیارے آقا کے لعاب کی برکتیں بھی اس نے اپنے پیٹ کے اندر سمیٹ رکھی۔ یہ واقعہ موجود ہے حدیث میں۔ خیر، لعاب لگایا گیا، ابو بکر ٹھیک ہو گئے۔ ہاں جی، ابو جہل اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے غار کے دہانے پہ پہنچے۔ غار کے یہاں تک آتا ہے کہ تھوڑا سا جھک کر دیکھتے تو دونوں کے پاؤں پہ نگاہ پڑ جاتی، لیکن میرے آپ کے رب کا حفاظتی جو نظام ہے نا، جو سیکورٹی سسٹم ہے، یہ کسی کی سمجھ میں آنے والا؟ ہائے 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 ہائے، وہ میرا رب اگر حفاظت کروانے پہ آئے، آج ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں۔ کیسا نظام تھا، کیسا سیکورٹی سسٹم تھا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چونچوں میں کنکریاں ہیں چھوٹی چھوٹی، جن کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ سورہ فیل اس بات کی گواہ ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل ہائے 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 فجعلہم کعصف ماکول۔ وہ کنکری نہیں ہے، دکھنے میں کنکری ہے، لیکن جب وہ لگی ہے تو بم سے بھی زیادہ اس نے نقصان پہنچا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور ہاتھی ٹکڑوں میں اور پرزوں میں تبدیل کر دیے۔ عبد المطلب آپ کے دادا جان، انہوں نے یہی کہا تھا نا ابرہا کو، اے بھائی تجھے میرے اونٹ دے دے، بس تو میرے اونٹ قبضے سے لے لے، میرے اونٹ دے دے۔ ابرہا کہتا ہے میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ تو قریش کے بڑے سردار ہیں، آپ میرے ساتھ جہاں ڈیل کریں گے، میرے ساتھ معاملات کریں گے، منبر پر تخت پہ ساتھ بٹھایا ہے، لیکن میں تو حیران ہوا کہ آپ نے آ کر اپنے اونٹوں کا سوال کیا۔ خواجہ عبد المطلب نے کیا کہا کہ جناب اونٹوں کا مالک میں ہوں، اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اسی لیے میں نے اپنے اونٹ مانگے۔ وہ گھر کا مالک وہ ہے، اس گھر کا مالک وہ ہے، وہ جانے اور گھر جانے یا تو جان، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چلو بھائی ابرہا کا لشکر تباہ کر دیا، تہس نہس مچا کے رکھ دی۔ آج بھی مزدلفہ کے قریب وادی محصر جہاں پر ابرہا کا لشکر تباہ ہوا تھا، وہ وادی آج بھی چیخ چیخ کے یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہاں ایک اللہ کا باغی آیا تھا، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے یہاں سے چکنا چور ہو کر واپس لوٹا تھا۔ یاد رکھیں، جس رب نے اس وقت اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، آج بھی وہ رب اپنے گھر کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ اس گھر کی عظمتیں، اللہ اس گھر کی شرافتیں مزید قیامت تک بڑھاتا رہے۔
اور اللہ اس گھر کی مجھے آپ کو مقبول حاضری بھی نصیب فرمائے۔ یہاں پھر غار ثور میں اللہ نے حقیر سی چیز سے حفاظت کروائی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن بھی کہتا ہے نا عنکبوت، عنکبوت اس کو کہتے ہیں مکڑی کو۔ پوری صورت اس نام کی موجود ہے قرآن پاک میں۔ اور اس مکڑی کے جالے کی حیثیت کیا ہے؟ بندہ پھونک مارے تھے، پھونک مارے تو مکڑی کا گھر گیا، تباہ ہو گیا۔ ذرا تیز ہوا چلے، مکڑی کا جالا گیا، مکڑی کا گھر تباہ ہوا۔ کیا کیا واہ میرے رب، کیا تیرا عجیب نظام ہے۔ اس مکڑی سے غار کے دہانے پہ جالا بنوایا ہے، جالا بنوایا، اور کھوجیوں نے پیڑ بھی وہاں تک نکالی، اور کسی نے کہا بھی کہ جناب اندر ہو کے دیکھ لو۔ کہنے والے نے کہا کہ بے وقوف ہو، اگر اندر جاتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹتا، اندر جاتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹتا، اندر جاتے تو کبوتری کے انڈے ٹوٹتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اندر ہے، لیکن میرے آپ کے رب کی حفاظت کا نظام تھا، یہ سیکورٹی سسٹم تھا۔ 12 دن میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ اچھا یہاں معاملہ کیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو غار کے دہانے پہ پہنچتے، غار پر پہنچتے، سارے دن کی خبریں جو مکے والوں کی طرف سے پلاننگ ہوئی ہوتی وہ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے۔ رات میں ساری رات وہاں گزارتے، صبح ہوتی پھر دوبارہ کہاں چلے جاتے؟ مکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جناب بکریاں چراتے چراتے غار ثور کے دہانے پہ پہنچ جاتے۔ یہ دونوں صاحبین، یہ دونوں حضرات بکریوں کا دودھ وہاں نکالا جاتا اور دودھ نوش فرماتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، گھر سے توشہ بناتی، کھانا بنا کر غار ثور پہ پہنچا کر آتی۔ ابوبکر صدیق کا گھرانہ ہے یہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی، وہ جب توشہ باندھا گیا نا تو ایک کپڑا نہیں مل رہا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اپنے سٹالر کو پھاڑا، 2 ٹکڑے بنائے اور توشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے باب ابوبکر صدیق کے لیے باندھ دیا۔ اس وقت میرے آپ کے آقا کی طرف سے ذات النطاقین کا لقب ملا تھا اسماء بنت ابی بکر۔ خیر یہ لوگ، اب یہ سارا نظام چل رہا۔ عبداللہ بن علیقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک رہبر ہوا کرتا تھا جس کو راستوں کا پتہ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے معاملات طے کر رکھے تھے، معاوضہ بھی طے کر رکھا تھا کہ تو نے ہمیں مدینہ پہنچانا ہے، تو نے ہمیں مدینہ پہنچانا ہے۔ خیر یہ 4 لوگوں کا قافلہ تھا۔ کتنے لوگوں کا قافلہ بھائی؟ 4 لوگوں کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام، اور چوتھا یہ رہبر۔ بات سمجھ آئے گی کتنے لوگوں کا قافلہ تھا؟ 4 لوگوں کا۔ اب یہ قافلہ 3 دن کے بعد غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اچھا ادھر مکے میں تو سارے معاملات آپ جانتے ہیں کہ جناب لوگ پھر رہے، بھاگے بھاگے مارے مارے پھر رہے، کسی طرح حضور مل جائیں اور ہم انعام کے مستحق ٹھہرے۔ چلتے چلتے سراقہ آپ نے واقعہ سنا، وہ بھی انعام کے لالچ میں، سراقہ بن مالک انعام کے لالچ میں گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اس طرف جا نکلا۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، کوئی بات نہیں آنے دو۔ سراقہ قریب پہنچا، حضور کو دیکھ لیا، پہچان لیا۔ سراقہ خوش ہو گیا کہ لو جی اب میں نے ان کو پکڑ لیا ہے، اب میں جناب 100 اونٹ انعام کا مستحق ٹھہروں گا۔ یہ اس کا سوچنا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا پتھریلی زمین میں دھنس گیا، اس کے پاؤں دھنس گئے زمین میں، پتھریلی زمین پر۔ بتاؤ یہ میرے آپ کے نبی کا معجزہ ہے؟ بولو بولو، معجزہ ہے۔ سراقہ نے دیکھا کمال ہے،
پتھریلی زمین ہے، گھوڑے کے پاؤں کے دھنسنے کا مطلب کیا ہے؟ لگتا ہے کوئی چکر ضرور ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی، یا رسول اللہ مجھے امان دے دے، محمد عبداللہ مجھے امان دے دے، میں دوبارہ ایسی نیت سے نہیں آتا۔ حضور نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا ہے۔ اس نے پھر ارادہ کیا، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر نکالا گیا، پھر دھنس گیا۔ اب کہتے ہیں جی کہ مجھے معاف کر دے، مجھے امان دے دے، مجھے امان دے دے، میں ادھر سے واپس لوٹ جاتا ہوں، میں کسی کو ادھر آنے بھی۔ پھر ہوا کیا؟ سراقہ جب واپس لوٹا نا، کوئی راستے میں ٹکر تھا، وہاں بھی کدھر کہتے ادھر کوئی نہیں، میں سارے دیکھ آیا، ادھر کوئی نہیں، میں سارے دیکھ آیا۔ ہائے ہائے، آج سراقہ کہتا ہے مجھے امان دے دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ جا، میں نے تجھے امان دی۔ امان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اے بندہ میرے ذمے انہوں کے بندہ نقصان، اس کو امان کہتے ہیں۔ سراقہ کہتا ہے مجھے لکھ کر دیں، مجھے لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے امان دے دی۔ حضور نے لکھ کر دے دیا کہ سراقہ جاؤ، میں نے تجھے امان دی۔ اس موقع پر میرے آپ کے آقا نے کہا سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو 100 اونٹوں کے لالچ میں بھاگا پھر رہا ہے، میں تو کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔